اچھا ٹھیک ہے، حق بات کرنی آپ نے کہہ دیا، کیسے کریں؟ اور جو سامنے سے ریاکشن آنا ہے اس کا کیسے سامنا کریں؟ اس کے بارے میں قرآن کیا ہدایت دے رہا ہے مجھے اور آپ کو؟ اس میں سے ایک بہت ہی خوبصورت مقام قرآن کا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو فرعون کا سامنا کرنے کی ہدایت دی۔ اور میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ لیکچر سننے کے بعد کہیں ہاں اب میں اپنی سانس سے بات کرنے کو تیار ہوں، کہ وہ مجھے تو پتا تھا کہ وہ فرعون ہے، استاد نعمان نے کنفرم کر دیا کہ واقعی وہ فرعون ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيل۔ فرعون کے پاس جاؤ اور دو باتیں کہنا۔ پہلی بات یہ کہنا کہ تم اور ہارون دونوں، ہم دونوں اللہ کے رسول ہیں، رب العالمین کے، تمام جہانوں کے رب کے ہم رسول ہیں۔ دوسری بات یہ کہنا ان ارسل معنا بنی اسرائیل، اس کی بنیاد پر آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دیں۔ دونوں کا آپس میں ایک ربط ہے، یہ جو قوم ہے بنی اسرائیل اس کا ایک رب ہے، آپ اس کے رب نہیں ہیں، تو ان کا رب ان کو بلا رہا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم اصل رب کے نمائندے ہو کر، اس کے رسول ہو کے آپ کے سامنے آئیں، اور آپ کی خیریت اسی میں ہے کہ آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دیں، ان کو غلامی سے رہا کر دیں۔ یہ دو باتیں جا کے آپ نے فرعون کے سامنے کہی۔ اچھا، جو فرعون کے سامنے بات کرنی تھی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے موسیٰ علیہ السلام بھاگ کے نکلے تھے، ان پہ قتل کا کیس ہو گیا تھا، اور یہاں تک کہ پولیس کی سکیم بھی بن گئی تھی کہ کورٹ میں جانے تک کی حد نہیں آنی چاہیے، کیونکہ کورٹ میں کیس پہنچ گیا تو فرعون کو تو خاص محبت تھی اس وقت موسیٰ علیہ السلام سے، اس آیت کی بنیاد پر وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، فرعون کو محبت تھی، فرعون کی قوم کو محبت نہیں تھی۔ تو جب یہ کیس ہوا تو انہوں نے خفیہ طور پہ ایک میٹنگ کر لی تھی، اور اس میں کہا تھا کہ اس کی ایکسپوز ہو گئی تھی بات، قرآن نے ایکسپوز کر دی، ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک۔ یہ جو پولیس والے جو اس کے چیفز ہیں نا، جو پولیس کمشنرز ہیں، انہوں نے آپس میں ایک میٹنگ کر لی ہے کہ وہ آپ کو اریسٹ نہیں کریں گے، جہاں ڈھونڈیں گے وہیں قتل کر دیں گے، اور قتل کر کے کہیں بعد میں رپورٹ بنا دیں گے کہ جی یہ کچھ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، رستے میں وہ تلوار کے اوپر گر گئے تھے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے ویسے حقیقت میں کسی ملک میں بھی، یہاں بھی نہیں ہوتا کہ پولیس کچھ ایسا کچھ کرے اور پھر بعد میں کچھ اور رپورٹ بنا دے، لیکن یہ پرانے زمانے کی بات ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو خیر اب وہ چلے بھاگ گئے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہ صرف کہ تم مصر میں جاؤ، لیکن جو حکومتی بلڈنگ ہے اس کے سامنے گارڈز کھڑے ہوں گے، ان کو جا کے کہو میں فرعون سے ملنے آیا ہوں۔ اور انہوں نے پورے مصر میں سے ہو کے ہارون کے ساتھ علیہ السلام جا کے پہنچنا ہے دروازے پہ، اور کہنا ہے ہمیں فرعون سے بات کرنی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اس کمرے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا ذہن استعمال کریں، آپ ایسے سمجھیں کہ آپ اس کمرے کے اندر ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی جو انہوں نے داخل ہونا ہے نا محل کے اندر، آپ اس کمرے میں موجود ہیں، شاید آپ سیکیورٹی گارڈ ہیں، یا وہ فرعون اوپر تخت پہ بیٹھے نا، آپ پنکھا دینے والے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میرا باس فرعون ہے، اس کا واقعی فرعون تھا۔ اب کوئی اگر بادشاہ کے یا پریزیڈنٹ کے یا پرائم منسٹر کے یا گورنر کے یا میئر کے آفس میں داخل ہوتا ہے یا اس کے چیمبر میں داخل ہوتا ہے، تو پہلی بات تو ہوتی ہے کہ اٹس این آنر، آپ نے مجھے اپنا قیمتی وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ایک تھوڑی سی نمائش ہوتی ہے شروع میں، اور وہ تو اپنے آپ کو کیا کہتا تھا، انا ربکم الاعلی، تم سب کا سب سے اعلیٰ رب ہوں میں۔ موسیٰ کو ہدایت دی جا رہی ہے آپ جاؤ، پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے صحرا میں سے ہوتے ہوئے، اور ان کا سٹیٹس کیا ہے، کرمنل سٹیٹس ہے، اور اب انہوں نے جانا ہے بلڈنگ کے اندر، اور ساتھ میں ان کے ہارون علیہ السلام جن کو غلام مانا جاتا ہے، اب وہ اندر جائے، سوٹی ہاتھ میں اندر وہ آتے ہیں، اور کیا استقبال کیا ہے دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کا، انا رسول رب العالمین، ہم اصل رب کے رسول بن کر یہاں آئے ہیں، یعنی آپ اصل رب نہیں ہیں۔ پہلی بات جو اندر آگے کی ہے، اس سے اگر کوئی اور کرتا تو اس کو امیڈیٹ ڈیتھ پینلٹی ہو جاتی، یہ بات آپ سمجھ لیں۔ جو بات انہوں نے کہی ہے نا کہ ہاں بادشاہ وہ ہے، یہ نہیں کہا کہ عظیم رب ہم آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کرنے، نہ، ہم اصل رب کی طرف سے آئے ہیں۔ تو پہلے جو آپ پنکھا دے رہے تھے نا، آپ کو کہا ہے کبھی آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ کسی کی ایسی ہمت ہوئی ہو کہ اس طرح سے فرعون سے بات کرے۔ آپ کے گھر میں کچھ لوگ ہیں جن سے کوئی سامنے اکڑ کے بات نہیں کرتا، سیدھی بات نہیں کرتا، وہ ساری زیادتیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ چپ بیٹھے رہتے ہو۔ آپ میں سے کچھ لوگ ایسے آفس میں کام کرتے ہو کہ آپ کا مینیجر آپ سے اتنی بدتمیزی کرتا ہے، سپروائزر آپ سے اتنی گندی طریقے سے بات کرتا ہے، لیکن ایک دن کوئی آ کے اس سے کس طرح بات کر لینا، سیدھا کر دے اسے، تو آپ اندر ہی اندر خوش ہوتے رہتے ہو، آج تو چائے بڑی اچھی لگتی ہے، تو آپ پنکھا دے رہے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اندر آ کے کہا انا رسول رب العالمین، لیکن یہاں تک بات نہیں رکی، آگے ایک مزید افینس کر دیا، اور کیا کہا، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، مطالبہ میں کرنے آیا ہوں، اپنی خیر چاہتے ہو تو کیا کرو، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ کہاں فرعون تخت پہ بیٹھا، کہاں یہ دو لوگ جو اندر آ کے یہ بات کر رہے ہیں، پورا کمرہ ہوتا ہے، اس میں سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں، ان کے وزیر ہوتے ہیں، ایڈوائزرز ہوتے ہیں، جنرلز ہوتے ہیں، پنکھے والے ہوتے ہیں، ان سب کو بھی ایک دم سے شوق لگا ہوگا، یہ کیا دیا ہے اس نے، ایسی بات کبھی سنی نہیں اس کمرے کے اندر۔ تو آگے سے اب سارے گھور رہے ہیں فرعون کی طرف، یہ کیا کہیں گے، اب کیا ہونے والا ہے۔ یہ بات سمجھ لیں کہ فرعون نے
موسیٰ علیہ السلام کو بیٹی کی طرح پالا, بہت محبت دی تھی, اپنے محل میں ان کی پرورش کرائی تھی. تو ان کے جانے سے پہلے خاص محبت تھی فرعون کو موسیٰ علیہ السلام سے. لیکن محبت کے مختلف پہلو ہوتے ہیں. فرعون کو ایک طرف موسیٰ سے محبت ہے, ایک طرف اپنے اقتدار سے بھی محبت ہے. فرعون اگر کوئی اور ہوتا, جیسے میں بتا رہا تھا, اس کو فوراً قتل کر دیتا. اس نے کیا کیا ہے؟ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے, آج کی بات کو سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے میں دو باتیں رکھوں گا. وہ دو باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں اور میں بار بار پوچھتا رہوں گا, زور سے آپ نے جواب دینا. موسیٰ علیہ السلام دو باتیں کرنے آئے تھے, کہ وہ رسول ہیں, اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. دوسری بات تھی بنی اسرائیل, یعنی بنی اسرائیل کو چھوڑ دو. اب دیکھنا فرعون کا ان دو باتوں کا کیا جواب ہوگا. بات تو انہوں نے کر دی, آگے سے جواب آ رہا ہے الم نربک فینا ولیدا, میں نے تجھے یہاں پر پرورش نہیں دی جب سے کہ تو بچہ تھا. پہلی بات. وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ, کیا تو نے یہاں اپنی زندگی کے کئی سال نہیں گزارے. تیسری بات. وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ, اور وہ جو تو نے کیا تھا, جو حرکت کی تھی تو نے, کیا تو اس کا ڈینائل کر رہا ہے, اس کا انکار کر رہا ہے کہ تو نے کی تھی. اور کافر کا ایک مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ڈینائی کرنا, ایک اور مطلب ہوتا ہے ناشکری کرنا. دونوں مفہوم سمجھنے یہاں پہ. کیا انکار کر رہا ہے یا اتنا ناشکرا ہو گیا ہے تو. اس طرح سے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی. میں پہلے پوچھتا ہوں, کتنی باتیں کرنے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام؟ کیا دو باتیں؟ رسول, بنی اسرائیل. جب فرعون نے آگے سے جواب دیا ہے تو ان میں سے کسی بات کا جواب دیا ہے؟ نہ. میں نے شروع میں کہا تھا نا, حق کی بات کرنی ہے, پھر آگے سے صبر کرنا ہے. جب آپ حق کی بات کرنے آتے ہو, آپ کی بات ایک پوائنٹ ہوتی ہے یا 2 پوائنٹ ہوتے ہیں, کوئی لمبی تقریر نہیں ہوتی. لیکن جس کو فرعون کی ٹیکٹکس آتی ہے نا, وہ پتہ کیا کرتا ہے, آپ کی بات کا جواب دینے کے بجائے وہ ایسی بات کرتا ہے جو آپ کو شرمندہ کر دے اور پورا مضمون ہی بدل جائے, اور آپ کو یاد بھی نہ رہے کہ آپ کیا بات کرنے آئے تھے. اچھا, آگے سے کہہ دیا, اچھا تم بچے تھے جب یہاں پہ تھے. اس کا کیا